آج انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد تراویح ختم پہ قرآن کریم ختم ہوگا، آدھا 12 پڑھا جائے گا، قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے، آپ دیکھیں شب قدر بھی ہے اور ختم قرآن کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور دعا میں شامل ہوں۔ یہ ختم قرآن کی تقریب آج ہوگی انشاءاللہ تراویح کے بعد۔ نحمد صلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مجادلہ کے اندر 53 نمبر سورہ جو قرآن کریم کی ہے، اس کے اندر تفصیل سے بتایا گیا کہ حزب الشیطان کون ہوتے ہیں اور حزب اللہ کون ہوتے ہیں۔ ہم نے حزب الشیطان کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا، کل میں نے متعین کر کے بتایا تھا کہ حزب الشیطان کے 4 گروہ ہیں، اور یہ ترتیب آپ دیکھیں اس طرح سمجھیں کہ جو مضمون میں لے کے چلتا ہوں اس کو اچھی طرح نشین کریں، اردو میں سوال ہے، اردو میں جواب، اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ یہ لکھا ہوا بھی میں آپ کو جو مجھے نمبر دیں گے اس پہ واٹس ایپ میں کر دوں گا۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ دن میں 32 دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے حزب اللہ کے ساتھ رکھ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مجھے حزب الشیطان کے ساتھ کرا۔ تو حزب اللہ اور حزب الشیطان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی ترتیب سے تاکہ آپ ہدایت پر ہوں، تو اس کو سوال اور جواب میں نے کہا تھا کہ ایک مسلمان کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ حزب الشیطان، جو چوتھا سوال تھا وہ تھا کہ حزب الشیطان کے جو ہے وسوسے کے طریقے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 4 طریقے ہیں جو میں نے بیان کر دیے تھے۔ پھر میں نے کہا تھا متعین کر کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر حزب الشیطان کے کون سے گروپ ہیں، 4 گروپ ہیں، ٹھیک ہے؟ بنیادی طور پر جو حزب الشیطان کی ترتیب ہے یہاں میں نے لکھ دی ہے تاکہ آپ نشین کر لیں، یہ انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیں گے، لکھی ہوئی مل جائے گی، لیکن ایک مسلمان کو کم از کم یہ سادہ سی باتیں یاد ہونی چاہیے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں سورۃ الناس میں آپ دیکھیں کہا کہ شیطان سے بہت بچو، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے بھی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، قرآن کریم میں جا بجا کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ دیکھیں پہلی آیت میں لکھی ان الشیطان، شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، بس تم بھی اس کو دشمن بنا کے رکھو، فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ وہ اپنے گروہ کو حزب الشیطان کو لے کر جہنم کی طرف جائے، انہیں جہنم میں پہنچا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی پوری کوشش ہے حزب الشیطان کی۔ تو اس وجہ سے حزب الشیطان کو سمجھنا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حزب الشیطان کون سے گروہ ہیں؟ 2 گروہ ہیں، ایک کا من الجنتی والناس، جنات ہے، اور ایک الناس۔ الناس میں پھر 2 طرح کے گروہ ہیں، ایک ہے کافر اور ایک مسلمان۔ جو کافر ہے ان سے تو وہ الگ ہے، پوری دنیا میں پتہ ہی ہے یہ کافر ہے، البتہ جو الناس مسلمان ہیں یہ حزب الشیطان میں کیسے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو سمجھنے کے لیے کہ حزب الشیطان کے جو لوگ الناس میں سے ہیں وہ 4 گروہ ہیں، ان کو قرآن کریم کہتا ہے منافقین۔ یہ فجر میں نے جو 2 رکوع پڑھے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، اور ان کے اندر اصل میں اسی کی تفصیل بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، حزب اللہ کون، اور ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، 5 صفات کا ذکر ہوا، اور حزب الشیطان جو ہے اس کی ایک حرکت پوری تفصیل بیان دی ہے کہ وہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کس طرح ہوتی ہے، پھر مثال دے کے سمجھایا۔ تو یہ دوسرے رکوع کے اندر سورہ بقرہ کے یہ موضوع۔ تو یہاں پر میں نے کل بیان کر دیا تھا کہ حزب الشیطان کے 4 گروپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 4 گروپ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو اچھی طرح آتے ہیں۔ پہلا گروپ جو میدان قتال میں، جنگ کے میدان میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو قتل کرے، اور وہ چاہے نمازیں پڑھتا ہو چاہے روزے رکھتا ہو۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ دوسرا گروپ جو ہے جو مسلمانوں کے اندر رہتا ہے، مسلمان اسے عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جب بات کرتا ہے تو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے،
تیسرا گروپ میں نے کہا تھا کہ وہ جماعتیں، وہ پارٹیاں جن کا مقصد اللہ رسول نہیں ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ پیدا کرتے ہیں، اور چاہے وہ سلوگن جو مرضی لے کر آئیں، کتنے اچھے اچھے سلوگن لائیں، کتنے اچھے اچھے نعرے لے کر آئیں، کچھ بھی لائیں، اگر ان کا مقصد اللہ رسول نہیں ہے نا، آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، تو وہ حزب الشیطان کے خطرناک ترین گروہ ہے۔ اس وقت امت میں بڑی تعداد ایسی ہے، اتنی سیاسی پارٹیاں، اتنے گروپ، اتنے بھی یہاں پر موجود ہیں جن کا مقصد اللہ رسول کی رضا نہیں ہے، تو وہ در حقیقت آپ کو حزب الشیطان کے پکے نمائندے ان کا کام کر رہے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں میں تقسیم ہو، اللہ رسول کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت امت مسلمہ میں سب سے بڑا گروپ یہی ہے، یہ انتہائی خطرناک، اس سے بہت بدتر ہے۔ یعنی کسی ایسی سیاسی جماعت کا، کسی ایسی گروپ کا، کسی ایسی پارٹی کا آپ نے حصہ نہیں بننا جو آپ کو اللہ رسول کی طرف نہ لے کے جائے۔ وہ آپ کو نعرے بڑے خوبصورت دیں گے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے، ہم آپ کو ترقی دیں گے، ہم آپ کو انصاف دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو دیکھیں یہ ہوگا، ملک ترقی کر جائے گا، فلاں، اس طرح کے نعرے دیں گے۔ لیکن ان سے پوچھو کہ یار تم مجھے اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہو، اللہ رسول کی طرف بلانا ہے تو پہلی شرط کیا ہے کہ پہلے اپنی جماعت اس پارٹی کے اندر نماز قائم ہوتی ہو۔ اگر وہ نماز قائم کرتے ہیں تو پھر دیکھو کہ ان کے مقاصد وہی ہیں، کہیں وہ کافروں کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بس دیکھنے والی ہیں، یہ سادہ سی باتیں ہیں، لیکن اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں اور وہ حزب الشیطان کے ساتھ۔ چوتھا گروپ جو تھا حزب الشیطان کو میں نے کہا تھا غدار، جو بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ماہرین معیشت، بڑے بڑے صحافی، وہ غداری کرتے ہیں اپنے ملکوں کے ساتھ اور ان اداروں کے اندر جاب کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی مفادات کے لیے کام۔ ٹھیک، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ حزب اللہ جو اللہ کی جماعت ہے، ان کے کتنے گروپ ہیں؟ ان کے بھی 4 گروپ ہیں۔ وہ وہی گروپ ہیں، آپ نے کہا تھا، جب ہم نے دیکھے پہلا سوال کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اس کا دوسرا سوال تھا غلبہ دین کا طریقہ کار کیا ہے؟ غلبہ دین کا طریقہ کار یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیا آپ کی سیرت: دعوت و تبلیغ، تعلیم، تربیت، تزکیہ، تیسرا کام تنظیم، چوتھا کام جہاد۔ اسی لحاظ سے اس امت کے اندر یہ 4 گروپ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس امت کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ حزب اللہ۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو تعلیم اور تربیت اور تزکیہ کر رہے ہیں۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ جو مسلمانوں کو منظم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کے لیے کوشش کرو، جدوجہد کرو، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دینی جماعتیں ہیں جو مسلمانوں میں کام کریں۔ اور چوتھا گروپ کون سا ہے؟ چوتھا گروپ جنہوں نے کہا کہ جہاد کرنا چاہیے اور عملاً وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اب ان کے میں باقاعدہ یہاں جو اس وقت ملک کے اندر موجود ہے ان کے باقاعدہ نام لے کر آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ ان میں سے کسی کے ساتھ مل کے کام کریں، ٹھیک ہے۔ ان کی خوبیاں بھی بتاتا ہوں اور ان کی خامیاں بھی بتاتا ہوں، دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو پہلا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس وقت امت کے اندر سب سے بڑی جماعت تبلیغی جماعت ہے۔ اسی طرح پھر اور جماعتیں بھی بنی، مثلا دعوت اسلامی بریلیوں کی انہوں نے بنا لی۔ اسی طرح اور جماعتیں بھی ہیں جو اس طرح کچھ لوگ دعوت و تبلیغ لٹریچر کے ذریعے سے کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، ادارے بنائے ہوئے ہیں، اس کو پورا دین کی سمجھ۔ اب تو سوشل میڈیا پر بہت اچھے اس طرح کے گروپ بن گئے ہیں جو جس طرح آپ دیکھیں قرآن کریم کی وہ تبلیغ کا اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ ایک اچھی چیز آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ انہوں نے ادارے بناتے ہیں کام۔ دوسرا گروپ ہے تعلیم، تربیت، تزکیہ۔ تعلیم اور تربیت اور تزکیہ کا جو کام کرتے ہیں، تعلیم تو دینی مدارس سب سے، یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے علماء کا کہ انہوں نے باوجود کوئی حکومت کی سپورٹ نہیں، کچھ خود فنڈ اکٹھے کرتے ہیں خود لوگوں سے، اور آج تک قرآن و سنت کو محفوظ رکھا ہے۔ یعنی جتنا یہ وقت لگاتے ہیں، جتنی ان کو سمجھ ہے، امت میں باقی لوگوں کو نہیں ہے۔ اور تربیت اسی طرح یہ تربیت بھی کرتے ہیں، اور تزکیہ جو اصلاح کرتے ہیں، ذکر اذکار کی محفلیں قائم کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، تو یہ لوگ سارے کیا ہیں؟ دوسرا گروپ۔ تیسرا گروپ جو ہے
تنظیم کا جو دینی جماعتیں یہاں اس ملک میں ہیں، جو یہ کوشش کرتی ہیں کہ یہاں پر اسلامی نظام آ جائے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملو، قوت دو، ووٹ دو، دین کو دو، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم پرامن طریقے سے یہاں ملک کے اندر اسلامی نظام لائیں گے تو آپ منظم ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو منظم ہونے کے لیے جو اصل بڑی خرابی ہے وہ یہی ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، سادہ سادہ باتیں ہیں دین کی، لیکن اس کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے میجورٹی حزب الشیطان کو ووٹ دے دیتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، یہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو ووٹ جب آتا ہے تو دینی جماعتوں کا کم ووٹ ہوتا ہے۔ ایسے اگر آپ دیکھیں جو آپ کو غلبہ چاہیے نا، اللہ کی مدد چاہیے، تو پھر کم از کم 90% سے زیادہ آپ لوگوں کو تیار کریں، پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ ووٹنگ 40 اور 60 کے درمیان کرتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر کفر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے مسلمانوں کو، اور وہ کہتا ہے کہ تم سب لوگ حزب الشیطان کا سپورٹ کرتے ہو، میجورٹی زیادہ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تم پر بدترین حکمران ہے۔ اور چوتھا گروپ جو ہے جنہوں نے جہاد کا علم بلند کیا، ٹھیک ہے، پہلے افغانستان میں ہوتا رہا، آپ پھر کشمیر میں آپ دیکھیں، اسی طرح یہ لوگ سب سے بڑھ کر قربانی دیتے ہیں، اور جس طرح اب غزہ میں مجاہدین جو ہے انہوں نے جہاد کو جاری رکھا ہوا ہے اور اس پر وہ قائم ہے۔ یہ 4 حزب اللہ کے گروپ، اب ان میں ہر ایک میں خوبی، پہلے میں خوبیاں بیان کروں، پھر ان کے اندر خامیاں بھی ہیں۔ خوبی کیا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں نا، وہ تو انتہائی اخلاص کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، نرمی سے لوگوں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں، دیکھیں مسجد کے ماحول میں آئے، یہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ لوگوں کو منتیں کر کے جس طرح بھی قائل کر لیتے ہیں اپنے ساتھ، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کوششیں بہت مفید ہوتی ہیں۔ اور جو دینی مدارس کے اندر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قرآن و سنت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی مسئلے کو جاننا، پورے دلائل، پوری تشریح، ہر چیز انہوں نے تیار کر کے رکھی ہے، آپ کو مل جائے گی مسلمان کو۔ یہ ان کا سب سے بڑا کر کے دین کو محفوظ رکھا۔ تیسرے جو گروپ ہیں وہ امت کے اندر، یہ اس وقت جو امت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، امت کے خلاف جس تباہی آ رہی ہے، یہ اس سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کرنا ہے، یہ نہیں کرنا تو یہ تنظیم، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح دین کے ساتھ جوڑا جائے، اور ان میں سے بہت ساری یہ جو ہے سارے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو تنظیم کے دین مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ صرف سیاست کی بات نہیں کرتے، تبلیغ کا کام ان کا بھی بہت زیادہ ہے، تعلیم کے کام میں بھی یہ واپس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے وہ قریب لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے اصل مقصد کو سمجھ رہے ہیں۔ چوتھا گروپ جو ہے جہاد۔ اب ان چاروں کی خوبیاں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ حزب الشیطان ان کو آپس میں لڑاتا ہے، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ مثلا جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سارے لوگ جو ہیں پرواہ نہیں ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مدرسے والے علماء جو مدرسوں کے اندر بند پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو تنظیم کا کام کر رہے ہیں وہ شاید سیاست میں زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، وہ لوگوں کو ایمان اور اس کی طرف بلاتے نہیں ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں وہ اعتراض کر رہے ہیں ان پہ، اور ان کے اندر وہ کہتے ہیں، تو یہ اعتراض کرنا بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جو دینی مدرسوں والے ہیں وہ تبلیغ والوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دین پڑھا تو ہے ہی نہیں ہے، تبلیغ کے لیے نکل گئے ہو۔ آپ دیکھیں نا، تو ہر کوئی اعتراض کی کوئی نہ کوئی اس کی وجہ بناتا ہے۔ اعتراض کرنا نہیں چاہیے، اصل میں ان سب سارے اللہ کے رسول کے دین کے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ تنظیم کا، سیاست کا کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمہیں دنیا کے حالات پہ تم غور ہی نہیں کرتے، بس تبلیغ میں لگے ہو، صرف مدرسوں میں تعلیم پہ۔ یہ ایک وقت آئے گا اگر ہم کوشش نہ کریں اس طرح تو آپ کی تبلیغ بھی بند ہو جائے گی اور آپ کا وہ تعلیم بھی بند ہو جائے گی۔ اس طرح اکثر ملکوں میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا بند ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے ہمارا ساتھ دو، مل کے چلو۔ اسی طرح اس طرح تنقید کر دیتے ہیں۔ جو جہاد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اصل تو قربانی دینے کے لیے نکلو نا، بس باتیں کرنا، تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے، اور نیکی کے کام کرنا یہ تو بہت آسان ہے۔ اصل ہے کہ اپنی جان تھیلی پہ لے کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو، جہاد کرو، پھر پتہ چلے گا کہ تم مخلص ہو کہ نہیں ہو، اور وہ واقعتاً نکلتے ہیں۔
تو اس وجہ سے وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ کمزور. تو اسی وجہ سے سب سے بری بات ہے کہ یہی آپس میں لڑے تنقید کرے. یہ بہت بری بات ہے, یہ نہیں کرنا. ہم نے ان سب کو جمع کرنا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, ساتھ دینا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک مسجد ہے, اس کو دو راستے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک راستہ جو ہے وہ قریب کا ہے لیکن صاف نہیں ہے, دوسرا راستہ دور کا ہے مگر صاف ستھرا ہے, سڑک بنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ منزل تک پہنچنا. اب ان میں سے دو گروپ بن گئے, ایک کہتا ہے اس راستے سے جائیں گے, دوسرا کہتا ہے اس راستے سے جائیں گے. اب دونوں کے پاس دلیل ہے. جو کہتے ہیں نا اس راستے, کہتے ہیں صاف ستھرا ہے, آرام سے پہنچ جائیں گے, چلو لیٹ ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں. جو یہ کہتے ہیں ادھر سے جائیں گے, وہ کہتے ہیں جلدی پہنچ جائیں گے نا, صاف ستھرا نہیں ہے تو کوئی نہیں, ہمیں تو مسجد پہنچنا ہے تو جلدی پہنچ. اب دونوں کے پاس دلیل ہے, ٹھیک ہے. ان چاروں گروپوں میں ہر ایک کے پاس اپنی ایک دلیل ہے, اس پہ وہ مانے. اب جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں آپس میں لڑے گے. وہ کہیں نہیں آپ ادھر سے آؤ, وہ کہیں نہیں آپ ادھر سے آؤ, ٹھیک ہے. لڑائی کیسے ہوتی ہے ان میں اختلاف حزب الشیطان ایک تو پیدا کرتا ہے, دوسرا ان میں لڑائی ان کی اپنی اخلاقی کمزوریاں ہیں, کمی ہے. مثلا وہ ان کو جو کہتے ہیں نا دور سے, انہیں کہتے ہیں آپ بے وقوف ہو, دیر سے پہنچو گے نا تو قریب کے راستے سے آؤ, بے وقوف ہو تم. اچھا انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے ہمیں بے وقوف کہہ دیا, ہم نے انہیں جواب دیا. کہتے ہیں اچھا آپ گندے ہو, گندے راستے سے جاؤ. اب بس یہاں سے بحث شروع ہو جاتی ہے, یہاں سے ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, تو آپس میں ہی لڑتے ہیں. تو یہ سب سے بری شکل ہے. یعنی دو گروپ ہیں, دونوں کے اندر جو اس وقت امت کے اندر جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا ایک دوسرے کے خلاف, کہ تبدیل والے غلط, فلاں غلط, تو وہ یہ اس طرح کی نہیں ضرورت آپ کو کرنے کی. وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے سمجھا ہے, اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. تو ان کو جو بہتر طریقہ کیا ہے, اس سے بہتر طریقہ آپ ان کو کہیں اچھا آپ ادھر سے چلے جائیں, ہم ادھر سے چلیں گے, اس میں لڑنے جھگڑنے والی کون سی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ہم آپس میں مل گئے, یہ بہتر صورت. سب سے بہتر صورت کیا ہے؟ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جو ادھر والے ان کو کہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, وہ کہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کی رائے عمل کریں. دونوں مجتمع ہو جائیں گے, قوت بھی جمع ہو جائے گی, تو منزل تک محبت سے پہنچ جائیں گے. تو آپ دیکھیں جب ایثار ہو, وہ اپنی رائے چھوڑ کے دوسرے کو سپورٹ کریں, تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ. اس وقت جو امت کے اندر ہو رہا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات اور اس پر جھگڑتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھیں ایک مسجد کے اندر اسی طرح اس پر بحث شروع ہو گئی کہ نماز رفع یدین کرنی ہے نہیں کرنی ہے, آمین اس طرح آمین کہ ان باتوں پہ ایک دو گروپ بن گئے. اب وہ ان کو دلائل دے رہے ہیں, وہ بھی دونوں قرآن اور سنت سے دلائل دے رہے ہیں. اب اس پہ اتنی بات تلخی تک پہنچ گئی, حتیٰ کہ ایک دوسرے پہ الزامات شروع ہو گئے کہ تم یہ کرتے ہو, تم لوگ ایسے ہوتے ہو. یہ جب باتیں اونچی اونچی پہنچی, فوراً حسن البنا شہید, جس طرح ہمارے بلرسن میں مولانا مودودی نے ایک بڑا کردار ہے, تو مصر کے اندر حسن البنا نے ایک بڑا کام. حسن البنا فوراً ان کے درمیان پہنچ گئے اور منبر پر بیٹھ کے کہا کہ پہلے میری بات سن لیں, آپ میری بات سنیں اور اس طرح کریں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کی عزت کرنا, احترام کرنا, اس کا کیا دین میں مقام کہا کہ بہت اکرام المسلم, یہ سب سے بڑا اخلاقیات کے اندر, دین کے اندر اس کا سب سے بڑا درجہ ہے. انہوں نے کہا ایک مسلمان کی توہین کرنا, ایک مسلمان سے برا سلوک کرنا, برے لہجے میں بات کرنا, اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انہوں نے پھر احادیث میں کہا کہ کبیرہ گناہ ہے. کسی مسلمان کی عزت نہ کرنا, کسی مسلمان کو حقیر جاننا, یہ کبیرہ گناہ ہے. ثابت کیا انہوں نے احادیث سے. جب سب کو سمجھ آ گئی کہ کبیرہ گناہ, انہوں نے کہا تم کبیرہ گناہ مسجد میں کر رہے ہو, کیونکہ اللہ کا خوف کرو. مسجد میں تم بحث کی اور اتنا شور باہر تک جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تم لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے. اور واقعتاً یہ اس لیے مسلمانوں میں ایک کمزوری ہے کہ بجائے بحث مباحثے میں اپنے موقف کو بیان کرنے میں, اپنے کو صحیح ثابت کرنے میں دوسرے مسلمان کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی بری بات, یہ اس وقت امت کے اندر جو خرابی ہے, اس وجہ سے حزب اللہ کے اندر اختلاف ہے. یہ اختلافات آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں, آپ کو جو تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کریں, جو لوگ تعلیم کریں نہیں اصل کام تو آپ کر رہے ہیں. اگر آپ نے قرآن کریم نہیں محفوظ رکھا ہے تو ہم کیسے دین پہ چلیں گے؟ جو لوگ تنظیم کو کہا نہیں آپ ہمیں بچا رہے ہیں, آپ ہماری حفاظت کر رہے ہیں,
دشمنوں کی سازشوں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ جو تنظیم کا کام کر رہے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا بڑا کردار۔ اسی طرح جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے، انہیں یہ نہیں کہنا کہ امت کے اندر بگاڑ ہے تم جہاد میں نہیں ہو، کہنا نہیں اصل تو وہ قربانی تو واقعی آپ ہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو یہ حزب اللہ مجتمع رہے گی۔ اسی طرح صحابہ تھے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے، لیکن مسلمانوں کی اخلاقی کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ حزب الشیطان ان کو پھر لڑانے میں پورا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی باتیں ادھر، ان کی باتیں تو میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہی گروپ آپس میں ان کو اختلافات پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مختلف اور لوگوں کا مزاج اس طرح بن گیا، عام مسلمانوں کی بھی اخلاقی کمزوری، جہاں پر لڑائی والی بات ہو نا، جہاں پر اختلاف، وہ لوگ بہت جلدی سے سنتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جن کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے میڈیا پہ، وہ زیادہ لوگ کیوں انہیں کو سنتے ہیں۔ نہیں ایسی باتیں نہ سنیں نہ ان کو متوجہ کریں، آپ اپنا جس میں دوسرے کی تعریف ہو، دوسرے کی ہو، جہاں دوسرے کے نیچا دکھایا جاؤ اس چیزوں کو لوگوں، اور وہ ایسا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس طرح کی کسی کی غیبت کو سننا، کسی کی غیبت کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے چڑنا، یہ ساری باتیں کبیرہ گناہ ہیں، تو مسلمان ان میں مبتلا نہ ہو۔ سمجھ آ گئی یہ حزب اللہ۔ اور حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں سارے اللہ۔ ان کے اندر جو بڑی خامی جو حزب اللہ کی جماعتوں گروپ میں ہے، بڑی خامی یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو اصل مقصد تھا نبی کا اس کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے بس یہی کام ہے کافی۔ جس وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ یہ سوچ ہوتی ہے جو تبلیغ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بس تبلیغ ہی اصل دین ہے۔ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وہ بنیادی نکات ہیں جس پہ آپ نے کام کیا۔ سارا دین، اصل دین جو جس کی طرف ہے وہ وہی آیت میں نے کہا تھا کہ اللہ کا رسول کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اصل مقصد تھا جد و جہد کہ اللہ کا دین نافذ ہو، غالب ہو۔ یہ چاروں کام مل کے جب آگے بڑھیں گے تو اللہ کا دین نافذ ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اصل جو خرابی ان کے اندر جو لوگ بھی لڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اصل اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اصل تو اللہ کا دین پورا قائم کرنا ہے۔ اس کے اندر تبلیغ بھی ہوگی، اس کے اندر تعلیم و تربیت بھی ہوگی، اس کے اندر تنظیم بھی ہوگی، سیاسی نظام بھی ایک بنے گا، اور اس کے اندر جہاد بھی ہوگا۔ تو جب یہ سارے کام ضروری ہیں دین کے لیے، تو پھر لڑنے کی، اختلاف کی کوئی گنجائش بالکل باقی نہیں رہتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خرابی کیا ہے؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ بس یہی ایک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کام نہیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ کو اگر اس میں آپ اچھے ہیں تو اس میں چلے جائیں۔ اگر اس سے بھی جو بڑی خرابی مسلمانوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں کسی کے ساتھ شامل ہوں، میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں، میں بڑا نیوٹرل ہوں، نہ میں ادھر ہوں نہ ادھر ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی شیطان کی صفت ہے۔ شیطان جو ہے سب سے بڑا نیوٹرل حق اور باطل میں کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وہ چاہتے ہی ہے کہ تم نیوٹرل رہو، حق اور باطل نہیں، جو حق کو کہتا نہیں میں حق کے ساتھ ہوں، میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو صحیح اچھے مسلمان ہیں وہ ان سب گروپوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن صرف مدد کرنا کافی نہیں ہے، آپ کو ان میں سے کسی میں شامل ہو کے اپنی توانائیاں لگائیں۔ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، آپ کو اگر مال و دولت دیا ہے، آپ کو کچھ بھی دیا ہے تو وہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ دین کے لیے ہو۔ تو دین کے لیے کب ہوگا؟ جب آپ اس میں شامل ہوں گے۔ آپ کہیں گے میں شامل نہیں ہوتا، ہاں اچھے لوگ ہیں، نہیں اس طرح نہیں، ایسا نہیں کیا تھا صحابہ کرام، اس طرح بھی دین۔ تو میجورٹی مسلمانوں کی آپ دیکھیں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تہجد گزار بھی ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اچھا آپ کس جماعت کے ساتھ؟ نہیں میں اکیلا ہی کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا اکثریت، نیک لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ایسی ہی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے دین کی غلبے کی جدوجہد، اسلامی نظام کی جدوجہد بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو حزب اللہ کے اب جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اندر کچھ خامیاں ہیں، 4 طرح کے زوال کے جو اسباب ہیں۔ امت اس وقت زوال کی طرف جو بڑھتی گئی ہے، تو زوال کے 4 بڑے اسباب ہیں جن کو قرآن اور سنت میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔
تو آج ہمیں پہلے ان کو یاد کرنا ہے، پھر ہم حل کی طرف انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے اس کو حل کرنا ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل ہمیں بتایا۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عصر کے بعد یہ آپ کو زوال کے اسباب بتا دوں، تو فجر کے بعد پھر اگلا سوال ہم حل کی طرف اور اس کی طرف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ ترتیب سے یاد دیکھیں، سننا بھی بہت اچھی بات ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ہو گیا جلدی، لیکن اصل چیز ہے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوں گے تو کسی کو بتائیں گے نا، کسی کو سمجھا سکیں گے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں اچھی باتیں کی تھی، سنی تھی ہم نے، ٹھیک ہے بڑا اچھا حل ہے یہ، نہیں اچھا حل آپ کو یاد ہوگا تو دوسرے کو سمجھا سکیں گے نا۔ تو اس لیے یہ سوال اور جواب یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ میں لکھے ہوئے دے دوں گا، لیکن لکھے ہوئے سے زیادہ اصل میں وہ آپ کے دماغ کے اندر ہونے چاہیے، تب آپ کسی سے بات کر سکیں گے۔ پہلا سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، اس کو مختصر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو، پھر جب تفصیل لکھی ہوئی مل جائے گی آیات کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تو آپ کو وہ ذہن نشین اور اچھے طریقے سے ہوتے۔ پہلا سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے تشریف لائے، جواب اللہ کے دین کے غلبہ دین حق کے لیے تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا اپنایا آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے، 4 کام آپ کی سیرت میں وہ، ٹھیک ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جن پہ پوری امت متفق ہے، کوئی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا۔ وہ 4 کام آپ نے کیا، دعوت و تبلیغ کی، تعلیم و تربیت، تزکیہ کیا، تنظیم کی اور جہاد کیا۔ کتنے ہو گئے؟ 2 سوال۔ تیسرا سوال ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ 4 کام امت کے اندر اور سب سے کمزور پہلو کیا ہے امت کا، تنظیم کا پہلو۔ تنظیم کا مراد کیا تھی؟ تنظیم سے مراد یہ تھی کہ امت ایک جماعت ہو اور اس کا ایک امام ہو، یہ نہیں ہے، سب سے کمزور پہلو، ٹھیک ہے؟ امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں۔ پھر امت کے اندر تنظیم سے مراد ہے کہ حزب اللہ بہت واضح ہو، وہ متحد ہو، ان کا ایک امام، اور حزب الشیطان الگ ہو، حزب الشیطان کے اعلی کار نہیں بننا۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم جو دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے اگلا سوال بن کے اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ حزب الشیطان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو حزب الشیطان کے ہم نے کہا تھا کہ 4 وسوسے کے طریقے سے ہم نے، اور یہ سوال نمبر کون سا تھا؟ چوتھا۔ 5واں سوال تھا کہ حزب الشیطان اصل میں گروپ کون سے ہیں، تو 4 گروپ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 سوال ہو گئے۔ چھٹا سوال آج کا یہ ہے کہ حزب اللہ کے کتنے گروپ ہیں؟ 4 گروپ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 سوال ہو گئے، اس طرح سوال جواب آپ یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 7واں سوال انشاءاللہ اصل کے بعد کریں گے، امت کے زوال کے اصل اسباب کیا ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں۔ جب آپ وہ اسباب سنیں گے تو آپ خود کہیں گے واقعی یہ امت نہیں اسی طرح زوال کی طرف ہی بڑھے گی، کیونکہ جب تک یہ خامیاں موجود ہیں، ان خامیوں کو دور ہی نہیں کریں گے ہم کوشش، تو یہ امت دوبارہ حل کی طرف نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کا سوال اور جواب یہ لکھے ہوئے بھی دے دوں گا، جنہوں نے مجھے فون نمبر دیا ہے ان کو میں انشاءاللہ آگے کل بھیج دوں گا، اور پھر وہ اس کے بعد ان کے پاس واٹس ایپ پہ آ جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں دیا وہ دے دیں، اور تاکہ لیکن ان کو یاد کر لیں اچھی طرح، تو انشاءاللہ آپ کا بہت ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ بہت سارے امت کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی آپ کو وجہ بھی سمجھ آ جائے گی، حل بھی، اور یہ سب سے بڑی بات اس سے سمجھ آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا اس وقت کون کون سی جماعتیں حزب اللہ میں ہیں، کون سی جماعتیں حزب الشیطان میں ہیں، اور حزب اللہ میں جماعتیں ان میں لڑائی نہیں ہوتی ہے، تو حزب الشیطان کے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ وسوسے کے طریقے ہم نے پڑھ لیے تھے، اس سے آپ کو ان کا کردار بھی سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ مجھے حق ہے حق ہی دکھا، اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، جو باطل ہے وہ باطل ہی دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جو حاضرین ہیں سب کی دعاؤں کو تو جانتا ہے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، یا اللہ تو اپنا فضل شامل حال رکھ۔ یا اللہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ جو تو پسند کرتا ہے، یا اللہ جو تو چاہتا ہے اس کے مطابق ہمیں بنا دے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔